یہاں تو تھوک کے حساب سے کرامتیں بیان کی جاتی ہیں کہ فرشتے آئے سوال جواب کرنے کے لیے اور شیخ عبد القادر جیلانی آڑے آ گئے، اور پھر فرشتوں کو واپس جانا پڑا، پھر شرائط طے ہوئی، وہ قبر سے واپس نہیں جانے دیتے تھے، پھر ایک شرط پہ واپس جانے دیا کہ قیامت تک میرے سلسلے میں جتنے لوگ بیعت ہوں گے ان سے قبر میں سوال جواب نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا بھائی منو معاہدہ کی کر سکتے ہیں، آسان کیسی کیسی کہانیاں جوڑی گئی صرف لوگوں کو یہ کہنے کے لیے کہ ہمارے سلسلہ بیعت میں داخل ہو جاؤ، قبر میں سوال جواب کوئی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں موج بنی، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ، کم تولو ملاوٹ کرو ذخیرہ اندوزی کرو سود کھاؤ، سلسلہ قادریہ اس میں بیعت ہو گئے ہیں، اب قبر میں سوال جواب نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں جس پر ہمارے علم میں ہو کہ ہم نے اسے آگ میں داخل کرنا ہے تو آپ اسے چھڑا سکتے ہیں؟ استفہام انکاری ہے کہ آپ اسے چھڑا نہیں سکتے۔ لیکن الذین اتقوا، بشارت ہے جی، پیچھے آپ نے پڑھا کہ وہ جہنمی جو ہوں گے لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور نیچے بھی آگ کے سائبان ہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ مومنوں کا ذکر کرنے لگے، لیکن جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، شرک نہیں کرتے اور اللہ کی نافرمانیاں نہیں کرتے، لہم غرف، ان کے لیے جنت میں بالا خانے ہوں گے، من فوقها غرف مبنیۃ، ان بالا خانوں کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہوں گے، مبنیۃ، اس کی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ ہمارے نصیب میں کرے۔ ان کے لیے بالا خانے ہوں گے، ان بالا خانوں کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہوں گے، بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں۔ وعدہ ہے اللہ کا اور اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ الم تر ان اللہ، دلیل عقلی تیسری بطور ترقی جی، کیسے ترقی ہوئی جی؟ پہلی دلیل میں آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر کیا، دوسری عقلی دلیل میں انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، اب اس تیسری دلیل میں انسان کی تربیت اور ضروریات اس کا اللہ ذکر کرنے لگے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا اتارا، بے شک اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فسالکہ، پھر جاری کیا اللہ نے اس پانی کو، ینابیع فی الارض، زمین کے چشموں میں، مراد ندی، نالے، نہریں، دریا، جہاں جہاں پانی محفوظ ہو سکتا ہے۔ ثم یخرج بہ، پھر اگاتا ہے اس پانی کے ذریعے زرعن، کھیتی، مختلفاً الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہیں، ثم یہیج،
پھر وہ کھیتی کچھ مدت کے بعد خشک ہو جاتی ہے. فتراہ مصفرن، پھر تو دیکھتا ہے اس کو زردی مائل، مصفرن. ثم یجعلہ حطاما، پھر کر دیتا ہے اس کو حطامن، چورا. اسی طرح انسان جو ہے اس کی بھی زندگی کے یہ مراحل ہیں. کبھی وہ ماں کے پیٹ میں پانی کا ایک قطرہ ہے، پھر اسے لوتھڑے میں بدلا، بوٹی میں بدلا، بچہ بنایا، پھر باہر لائے، پھر اس کی نشو و نما ہونے لگی، پھر یوبن آیا، پھر بڑھاپا چھانے لگا، پھر وہ کھیتی خشک ہو گئی اور آخر میں بندہ دنیا سے چلا گیا. آفامن شرح اللہ صدرہ للاسلام، تقابل ہے جی مومنین اور مشرکین کے اوصاف کا. دوسری بار جی، کیا پس وہ آدمی جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا اسلام کے لیے، پس وہ ایک نور پر ہے اپنے رب کی طرف سے. شرح صدر ہے اس کا کہ جو دین میں نے قبول کیا، دین توحید، یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے. اس پر اس کے پاس دلائل موجود ہیں، دلائل کی روشنی موجود ہے، نور موجود ہے. کمن ہوا لیس کذالک، مقدر ہوگا جی. یہ اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے جو ایسا نہیں، جس کے دل میں توحید کی روشنی نہیں، اسلام کا نور نہیں. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، پس ہلاکت ہے ان سخت دل لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے. یہی لوگ ہیں کھلی گمراہی میں. اللہ نزل احسن الحدیث، تیسری دلیل وہی ہے جی. اللہ ہی ہے جس نے اتارا بہتر بات کو. مراد قرآن ہے جی. نہایت عمدہ کلام، کتابن یعنی وہ کتاب، آسن الحدیث کی تفسیر ہو رہی ہے، یعنی وہ کتاب متشابہن جس کی آیتیں ایک جیسی ہیں. متشابہن ایک جیسی ہیں، یصدق بعضہ بعضا، یعنی ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں. اس کے مضامین باہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. مسانی بار بار دہرائی جاتی ہیں. یعنی اس کے مضامین وہ تکرار سے آئے ہیں مختلف صورتوں میں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو عقلی دلیلیں اللہ دے رہے ہیں، سب دلیلیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں. جس میں اللہ زمین کا، آسمان کا، سورج کا، چاند کا، پہاڑوں کا، سمندر کا، دریاؤں کا، کھیتیوں کا ذکر اللہ کرتے ہیں.
مضمون ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، تکرار بھی ہے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ بار بار پڑھنے سے بندے کا دل کبھی اکتاتا نہیں ہے۔